کبھی یہ خیال آیا ہے کہ پرانے صحیفے آج کی تیز رفتار زندگی میں ہماری رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن اس کا جواب ایک بہت ہی زبردست استعارے سے دیتا ہے، ایک ایسی تصویر جو ایمان، کمیونٹی اور ہدایت، ان سب کے جوہر کو ایک ساتھ بیان کرتی ہے۔ چلیں آج اسی استعارے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آخر یہ ہے کیا؟ یہ اللہ کی رسی کا تصور ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے اور آج کے دور میں ہماری زندگیوں میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ اچھا، تو سب سے پہلے اس استعارے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کی رسی یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی گہرا کانسیپٹ ہے جو قرآن کے پیغام کی بالکل بنیاد میں ہے۔ اصل عربی لفظ ہے حبل اللہ، یعنی اللہ کی رسی۔ اچھا ذرا سوچیں، ایک رسی کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ جوڑتی ہے، سہارا دیتی ہے اور ہاں، بچاتی بھی ہے۔ تو قرآن کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ روحانی لائف لائن ہے جو ہمیں سیدھا ہمارے بنانے والے سے جوڑتی ہے۔ اور دیکھیں، قرآن خود ہمیں یہ کہتا ہے، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو۔ یہاں مضبوطی سے تھامنے پر ذرا غور کریں، یہ کوئی ایسی ویسی ڈھیلی ڈھالی پکڑ نہیں، بلکہ یہ ایک پختہ مضبوط رشتے کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ خیال اتنا اہم ہے کہ یہی بات ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی ملتی ہے۔ انہوں نے بھی قرآن کو اللہ کی مضبوط رسی کہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے دونوں بنیادی ذرائع یعنی قرآن اور حدیث میں اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ اگر اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اس کا انعام کیا ہے؟ چلیں اب ذرا دیکھتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں انہیں کیا کچھ ملتا ہے۔ تو جو لوگ اس دنیا میں قرآن سے گہرا رشتہ بناتے ہیں ان سے آخرت میں سب سے بڑے اعزاز کا وعدہ ہے۔ یہ صرف کوئی انعام نہیں ہے، بلکہ یہ اس پورے سفر کا کلائمیکس ہے جو اس کتاب کی رہنمائی میں گزارا گیا۔ لیکن یہ قرآن کا ساتھی ہونا، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، صاحب القرآن کی اصطلاح صرف اس کے لیے نہیں ہے جس نے الفاظ رٹ لیے ہوں، نہیں، یہ اس شخص کے بارے میں ہے جس نے قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے، جس کی زندگی اس کی تعلیمات سے بنی ہوئی ہے۔ اس فرق کو یوں سمجھیں جیسے کوئی ڈکشنری یاد کر رہا ہو اور دوسری طرف کوئی شاعری کو جی رہا ہو۔ حفظ کرنا بلا شبہ ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن صاحب قرآن ہونا تو اس کی حکمت کو اپنے اندر اتارنا ہے اور پھر اپنی زندگی سے اس روشنی کو پھیلانا ہے۔ یہ ایک زندگی بھر کا تعلق ہے۔ اچھا، یہ رسی صرف کسی ایک انسان کے لیے نہیں ہے، یہ تو پوری کمیونٹی کو، پوری امت کو ایک ساتھ جوڑنے کے لیے ہے۔ تو چلیں اب اس کے اجتماعی پہلو پر بات کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ بہت سے دھاگے مل کر ایک مضبوط رسی بناتے ہیں۔ بالکل اسی طرح قرآن کا مقصد بھی یہی ہے کہ سب ایمان والوں کو ایک متحد، مضبوط کمیونٹی میں باندھ دے، ایک ایسی کمیونٹی جو تفرقے اور اختلافات کے سامنے ڈٹ کر کھڑی رہے۔ یاد ہے وہ آیت جس کا ہم نے ذکر کیا تھا؟ اس میں ایک بہت اہم لفظ ہے جمیعاً، یعنی سب مل کر۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کا پیغام بہت بڑا ہے۔ مطلب یہ رسی سب کے لیے ہے اور اس کی اصل طاقت تبھی سامنے آتی ہے جب اسے مل کر تھاما جائے۔ تو ہم اس رسی کو تھامیں کیسے؟ یہ صرف ایک خیالی بات نہیں ہے۔ اسلامی اسکالرز نے اس کا ایک پورا عملی فریم ورک دیا ہے جسے قرآن کے حقوق کہا جاتا ہے، یعنی اس مقدس کتاب کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے 4 قدموں کا سفر ہے۔ سب سے پہلے ہے ایمان، یہ ماننا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر آتی ہے تلاوت، اس کے الفاظ کو صحیح اور خوبصورتی سے پڑھنا۔ اس کے بعد ہے تفکر، یعنی اس کے مطلب اور حکمت پر غور و فکر کرنا۔ اور آخر میں سب سے اہم عمل، یعنی اس کی تعلیمات کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانا۔ یہ پورا ایک سائیکل ہے۔ لیکن یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ ایک آخری بہت اہم حق ہے جو اس تعلق کو ہماری ذات سے باہر دوسروں تک لے جاتا ہے، اور 5واں حق ہے تبلیغ، یعنی اس پیغام کو آگے پھیلانا۔ یہ بالکل ایک موم بتی کی طرح ہے، اس کی روشنی دوسروں سے بانٹنے پر کم نہیں ہوتی بلکہ پوری دنیا اور روشن ہو جاتی ہے۔ ہدایت تو بانٹنے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب اس رہنمائی کو نظر انداز کر دیا جائے؟
قرآن خود ایک بہت ہی اثر انگیز آیت میں اس منظر کو بیان کرتا ہے، اس گہرے دکھ کا اظہار کرتا ہے جب لوگ اس تحفے سے منہ موڑ لیتے ہیں جو انہیں دیا گیا تھا۔ اور اس بات کو مزید سمجھانے کے لیے قرآن ایک ایسی مثال دیتا ہے جسے بھلانا بہت مشکل ہے۔ یہ کتابیں اٹھائے ہوئے گدھے کی مثال ہے۔ ذرا سوچیں، کوئی علم کا اتنا بڑا بوجھ تو اٹھائے ہوئے ہے، لیکن اسے اس کی حکمت سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ قرآن ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ اصل بات یہ نہیں کہ ہم جانتے کیا ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اس علم کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ تو یہ ساری بات ہمیں ایک آخری سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے، ایک ایسا سوال جو ہر ایک کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ ہم یہ کیسے یقینی بنائیں کہ اللہ کی یہ رسی ہماری زندگیوں میں صرف ایک کتاب نہ رہے بلکہ ایک زندہ دھڑکتی ہوئی حقیقت بن جائے؟ شاید اس کا جواب صرف رسی کو تھامنے میں نہیں ہے، بلکہ اسے ہر روز ایمان، سوچ و بچار اور عمل کے ساتھ جینے میں ہے۔